کھانا کھاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ مریم نے خوف سے آنکھیں میچیں اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے لگی۔ فرحاد سگریٹ کے گہرے کش لیتا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے بیٹھی لڑکی ونی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی، پر وہ خالد دشمن کی بیٹی نہیں بلکہ خود فرحاد کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ فرحاد کی ہی یونی میں پڑھتے چند ہفتے پہلے اس نے پوری یونی کے سامنے فرحاد کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ جو ہمیشہ شیرنی کی طرح اس کے آگے غراتی تھی، اب اس کے سامنے خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم سہمی ہوئی بہت حسین لگتی ہو۔ سرد نظروں سے اس کے معصوم حسن کو دیکھتے فرحاد نے بازو سے کھینچتے اسے قریب کیا۔ 3 ہفتے پہلے۔ امی آپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ مریم اپنی ماں کے پاس کچن میں آتے بولی۔ تو کیا جواب دوں انہیں؟ جی امی، وہ اتنا کچھ بول گئیں اور آپ خاموش رہیں؟ مریم وہ بڑی ہیں گھر کی، اگر انہیں کچھ برا لگا تو بول دیا انہوں نے۔ امی یہ میرے باپ کا بھی گھر ہے، صرف تایا کا گھر نہیں ہے جو تائی ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے۔ مریم جاؤ جا کر پڑھائی کرو، کل یونی بھی جانا ہے تم نے۔ وہ رخ پھیرتے ہوئے بولی۔ امی کسی دن میرا صبر جواب دے جائے گا، پھر مجھے مت کہیے گا کہ میں نے بدتمیزی کی ہے۔ وہ بول کر چلی گئی۔ مریم کے والد کریم صاحب 5 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ خدیجہ بیگم اپنے شوہر کے گھر ہی بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کریم صاحب کے بڑے بھائی فاروق صاحب نرم دل انسان تھے، لیکن ان کی بیوی شازیہ بیگم کو مریم اور خدیجہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ آج بھی شازیہ بیگم نے کچھ سخت کہہ دیا تھا جس پر مریم آگ بگولا ہوئی تھی۔ مریم وہ لاؤنج سے ہوتے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب لاؤنج میں بیٹھی شازیہ بیگم نے آواز دی۔ جی تائی امی۔ وہ روکتے پلٹتے ہوئے بولی۔ آج میرا بیٹا آ رہا ہے لاہور سے، رات کھانے کا اچھے سے اہتمام کرنا۔ تائی امی بیٹا آپ کا آ رہا ہے تو میں کیوں اہتمام کروں؟ اصولاً تو ماں کو بیٹے کے آنے کی خوشی میں کھانا بنانا چاہیے۔ زبان دیکھو اپنی، وہ اونچی آواز میں بولنے لگی۔ میں نے بہت اچھے سے اپنی زبان دیکھ رکھی ہے، ملازم نہیں ہیں ہم آپ کے۔ مریم ان کی بات کاٹتے غصے سے بولی۔ اتنے میں خدیجہ بیگم بھی باہر چلی آئیں۔ خدیجہ اپنی بیٹی کو سمجھا لو، میرے آگے زبان نہ چلایا کرے۔ آپ بھی سمجھ لیں کہ ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں، جتنا حق آپ کا ہے اتنا حق ہمارا بھی ہے۔ بیٹا آپ کا ہے تو آپ کرے کام، نہ میں کروں گی اور نہ میری ماں کرے گی۔ مریم چپ کرو، خدیجہ بیگم بولی۔ مریم نے انہیں دیکھتے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ چلیے کمرے میں جا کر آرام کریں، کیونکہ تائی جان نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے اچھا سا اہتمام بھی تو کرنا ہے، وہ بھی خود۔ وہ پہلے خدیجہ بیگم کو اور پھر شازیہ بیگم کو دیکھتے بولی۔ مریم تم جاؤ جا کر پڑھو، خدیجہ بیگم بولی۔ شازیہ بیگم اسے گھور رہی تھی۔ مریم آگے بڑھی اور خدیجہ بیگم کو پکڑتے اپنے ساتھ لے گئی۔ مریم یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ کمرے میں آتے بولی۔ یہ ان ماں بیٹی کا مشترکہ کمرہ تھا۔ بدتمیزی نہیں تھی امی، انہوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے، جب دیکھو حکم ہی چلاتی رہتی ہیں۔ وہ بڑی ہیں گھر کی مریم، وہ ایسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ بڑی ہیں تو کچھ بھی کریں گی کیا؟ وہ دل میں بولی۔ اگر خدیجہ بیگم کے سامنے بولتی تو یقیناً بے عزتی پکی تھی۔ امی آپ پھر کچن میں آ گئی ہیں۔ وہ تقریباً 7 بجے کمرے سے نکلی تھی۔ امی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کچن میں آئی تھی۔ کھانا بھی تو بنانا ہے، وہ دیچکی میں چمچہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو تائی صاحبہ خود کہاں ہیں؟ وہ کمرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ شہریار کا کمرہ سیٹ کر رہی ہیں، ابھی یاد آیا ہے انہیں اپنے چہیتے بیٹے کا کمرہ سیٹ کرنا، وہ تنزیہ بولی۔ خدیجہ بیگم نے اسے گھورا۔ وہ منہ بناتے ان کی مدد کروانے لگی۔ تقریباً 8:30 بجے تک شہریار بھی آ گیا تھا۔ شہریار 21 سال کا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، اسکالرشپ پر لاہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ شازیہ بیگم شہریار کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، دوسرے صوفے پر خدیجہ بیگم بیٹھی تھی، جبکہ مریم لاؤنج کے دروازے میں کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا بیٹا، شازیہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ سارا دن تو ہمارا جینا حرام کرتی ہیں، یاد کب کیا ہوگا؟ مریم منہ بگاڑتے دل میں بولی۔ منہ سے بولنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ سارا کھانا تمہاری پسند کا ہے، یہ بھی تو بتائیں کہ سارا کھانا میری ماں اور میں نے بنایا ہے۔ وہ بولتے آگے آئی۔ ایک ہی بات ہے، میں بناؤں یا خدیجہ؟ وہ اسے گھورتے مسکراتے ہوئے بولی۔ مریم نے منہ بنایا۔ اوکے ماما، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شہریار بولتے اٹھا۔ تم میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ خدیجہ بیگم مریم سے بولتے کچن کی طرف بڑھی۔ مریم بھی شرافت سے چل پڑی۔ مریم تیزی سے اپنے کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ تھی شازیہ بیگم اور ان کا چہیتا بیٹا۔ تیزی سے چلتے اچانک اسے بریک لگی۔ وہ جائے ایک دم سامنے آنے والا انسان تھا۔ ہیلو مس، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہارے سر میں، وہ غصے سے بولتے سائڈ سے نکل گئی۔ وہ لڑکا واپس اپنے گروپ کے پاس چلا گیا جو ہنس رہا تھا۔ گروپ میں ٹوٹل 4 لڑکے تھے۔ وائٹ شرٹ نیلی جیکٹ میں ملبوس پختون نقوش والا فرحاد خانزادہ، دوسرا سعد، تیسرا شرجیل، چوتھا ذیشان۔
ذیشان کے واپس آنے پر شرجیل بولا، ہاں جی، تو نمبر مل گیا لڑکی کا؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ تو تم کون سا کامیاب ہوئے تھے؟ وہ اسے گھورتے بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چھوڑو اس لڑکی کی جان، جب بھی سامنے آتی ہے منہ سے آگ ہی اگلتی ہے۔ سعد بولا، اگلی دفعہ کیوں نہ فرحاد ٹرائی کرے؟ ذیشان بولا، بھائی مجھے اس سب سے دور رکھو، وہ انکار کرتے ہوئے بولا۔ کیوں بھائی، تم بھی ڈر گئے کیا؟ شرجیل بولا، میں کیوں ڈروں گا بھلا؟ تم بھی جانتے ہو مجھے اس طرح کی حرکتیں نہیں پسند، کہنے کی باتیں ہیں سب۔ سعد بھی اسے تنگ کرتے بولا، دیکھو اگر تم اس سے ڈنگ سے بات کر پائے تو ٹریٹ میری طرف سے۔ ذیشان بولا، ذیشان تو ٹھیک تو ہے؟ سعد حیران ہونے کی اداکاری کرتے بولا، میرے خیال میں تمہیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ شرجیل بولا، وہ کیوں؟ ذیشان حیران ہوا تھا ان کے رد عمل پر۔ کیونکہ تم جیسے کنجوس انسان نے ٹریٹ کی بات کی ہے۔ فرحاد بولا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ذیشان منہ بناتے بولا، اوکے ڈن ہو گیا۔ سعد بولا، کیا ڈن ہو گیا؟ فرحاد اسے دیکھتے بولا، باقی بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی ٹریٹ کا ڈن ہو گیا، تم کل اس لڑکی سے بات کرنا، پھر ہم یونی کے بعد کسی اچھے سے ریسٹورنٹ چلیں گے۔ میرے دماغ میں ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی چلیں گے۔ بھائی صبر کر، پہلے فرحاد کو ہاں تو کر لینے دے، پھر پلاننگ کرنا۔ شرجیل بولا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ فرحاد سب کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے بولا، چلو جی۔ سعد اور شرجیل ایک ساتھ بولے۔ فرحاد مسکرایا۔ مریم گھر آتے لاؤنج میں بیٹھی جب شہریار بھی وہیں آ گیا۔ مریم مجھے کافی بنا دو۔ وہ فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ مریم پہلے ہی تھکی ہوئی تھی، اس کی بات سنتے اس کا دماغ مزید گھوما۔ میں کیوں بناؤں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، کیونکہ ماما نے کہا ہے۔ وہ فون سے نظر ہٹاتے اسے دیکھتے بولا، تو جا کر اپنی ماں سے ہی بنواؤ، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے۔ وہ بیگ اٹھاتے اٹھتے ہوئے بولی، تم میں نخرہ کس چیز کا ہے؟ میرے باپ کے گھر میں رہی ہو، ان کے ٹکڑوں پر پل۔ او مسٹر، اپنی غلط فہمی کو لگام دو۔ جتنا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے اتنا میرے باپ کا بھی ہے، اور رہی بات ٹکڑوں پر پلنے کی تو شاید تم بھول رہے ہو، فیکٹری میں 50% میرے باپ کا بھی حق ہے، تو آئندہ کے بعد مجھ سے اس ٹون میں بات مت کرنا۔ وہ غصے میں بولتے آخر میں انگلی اٹھاتے وارننگ دیتے بولا، لیکن شاید تم بھی بھول رہی ہو کہ چچا کو مرے 5 سال ہو چکے ہیں۔ بالکل مجھے اچھے سے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اگر میں آج چاہوں تو فیکٹری میں اپنے باپ کا حصہ مانگ سکتی ہوں۔ تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں، مجھے انہیں کاٹنے پر مجبور نہ کرو۔ وہ اسے دھمکاتے بولا۔ مریم 19 سال کی تھی، لیکن وہ اپنے حق کے معاملے میں کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ صحیح کہا، پر تو نکل آئے ہیں، اور پروں کے ساتھ ناخن بھی نکل آئے ہیں۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں ان ناخنوں سے تمہیں نوچ لوں۔ وہ اسے پنجہ دکھاتے بولی۔ شہریار حیران ہوا، اسے امید نہیں تھی کہ مریم اس قدر بے خوف ہوگی۔ اب پیچھے ہٹو ورنہ ایک پل نہیں لگاؤں گی تمہارا منہ نوچنے میں۔ وہ اسے گھورتے بولی۔ اسے اپنی جگہ پر کھڑے دیکھ اس کا غصہ مزید بڑھا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ اسے دھکا دیتے پیچھے کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار نے اس کی پشت کو گھورا۔ یہ بہت حد سے بڑھ گئی ہے، اسے حد یاد دلانی پڑے گی، وہ بڑبڑایا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ اسے گھورتا رہا تھا، لیکن مریم ایسے تھی جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ تم نے شہریار کو کچھ کہا ہے؟ خدیجہ بیگم برتن رکھتی مریم سے بولیں۔ انہوں نے شہریار کا گھورنا دیکھ لیا تھا۔ میں نے کیا کہنا ہے امی، وہ اس کا گھر کا چہیتا بیٹا ہے، آپ کا لاڈلا بھتیجا۔ وہ بولتے باہر چلی گئی۔ اگلے 1 ہفتہ سکون سے گزرا۔ آج شہریار نے واپس جانا تھا۔ گھر میں افراتفری تھی۔ مریم آرام سے لاؤنج میں بیٹھے سیب کھا رہی تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے اسے یونی کا کوئی کام بھی نہیں کرنا تھا، اسی لیے وہ کھاتے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مریم تمہیں میں نے کچھ بولا تھا؟ شازیہ بیگم وہاں آتے بولی۔ کیا؟ وہ انجان بنتے بولی۔ میں نے کہا تھا کہ فروٹ پیک کرو شہریار کے لیے۔ وہ غصہ کرتے بولی، میں ملازمہ نہیں ہوں آپ کے بیٹے کی، بیٹا آپ کا ہے تو کام بھی آپ خود ہی کریں۔ وہ ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ اب تم مجھے جواب دو گی؟ وہ آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑتے اٹھاتے ہوئے بولی، جی بالکل، یہ آپ کی ہی مہربانی ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ مریم، خدیجہ بیگم نے اسے غصے سے پکارا۔ دیکھ لو اپنی بیٹی کو خدیجہ، جب سے یونیورسٹی جانا شروع ہوئی ہے بہت بولنے لگی ہے۔ ہاں تو بولوں گی نا، آپ کچھ بھی کرتی رہیں اور ہم بولے بھی نا۔ مریم کمرے میں جاؤ۔ خدیجہ بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی۔ مگر امی، میں نے کہا کہ کمرے میں جاؤ۔ وہ غصے میں بولی۔ اپنی ماں کو غصے میں دیکھتے وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے چلی گئی۔ پیچھے اب شازیہ بیگم خدیجہ بیگم کو باتیں سنانے لگی تھی۔ امی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں چھٹی کر لیتی ہوں یونی سے۔ مریم آئینے کے سامنے کھڑی بولی، نہیں چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ آپ کو اتنی دفعہ بولا ہے کہ اتنا کام مت کیا کریں۔ وہ خدیجہ بیگم کے پاس بیڈ پر بیٹھی بولی۔
चलो जाओ, बातें ना करो, नाश्ता करके जाना। जी अम्मी, वो बोलते साइड टेबल से गिलास उठाते नीचे चली गई। खदीजा बेगम को दवाई खिलाने के बाद वो थोड़ी मुतमईन थी। नाश्ता नहीं बनाया आज? वो किचन में अपने लिए ब्रेड फ्राई कर रही थी जब शाजिया बेगम आते बोली, नहीं ताई अम्मी। क्यों? वो इसे घूरते बोली, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम बना दो नाश्ता। इनकी बात सुनते इसका दिमाग घूमा। क्यों, आपके हाथ टूट गए हैं क्या? वो पलटते इन्हें देखते बोली, हद में रहो लड़की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी? अम्मी को तंग मत कीजिएगा, वरना ताया जान को बता दूंगी। आपने अगर नाश्ता करना है तो खुद बना लीजिए। वो ब्रेड प्लेट में रखते बोली। फारूक साहब 1 महीने के लिए दूसरे मुल्क गए हुए थे। शाजिया बेगम ने इसके हाथों से प्लेट खींची। भूलो मत कि इस घर का खर्चा मेरा शौहर उठाता है। तो आप भी मत भूलिए कि ये फैक्ट्री शुरू करने वाले मेरे बाबा थे। तब आपके शौहर एक मामूली मुलाजमत करते थे। वो प्लेट वापस लेते बोली, चटाक। शाजिया बेगम ने इसे थप्पड़ से मारा। मरियम मुंह पर हाथ रखे इन्हें घूरने लगी। अगर मसला मेरी माँ की तरबियत का ना होता तो आपको बताती कि किसी को थप्पड़ मारने की क्या सज़ा होती है। वो इन्हें घूरते प्लेट नीचे फेंकते चली गई। पीछे शाजिया बेगम गुस्से से तिलमिलाती रह गई। मरियम यूनी के कैफ़े में बैठे बर्गर खा रही थी। खाली पेट लेक्चर लेने के बाद इसकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसीलिए आसपास से बेगाना वो अपने आप में मगन खा रही थी। आज नाश्ता नहीं किया क्या? एक लड़का इसके करीब आते बोला। ये इसका क्लास फेलो जमशेद था। नहीं। वो एक नज़र इसे देखते दोबारा खाने लगी। वो भी इसके सामने बैठ गया। इनकी टेबल से कुछ दूर वो चारों भी बैठे थे। हमारे साथ तो ऐसे बात करती है जैसे हमारा कत्ल कर देगी, ज़ीशान बोला। हो सकता है कि वो लड़का इसका कज़न सा हो, भाई हो, साद बोला। एक बात तो बताओ तुम तीनों, फरहाद बोला। वो तीनों इसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो लड़की तुम लोगों की क्या लगती है? कुछ नहीं, शर्जील बोला। तो फिर तुम सबको इतना इंटरेस्ट क्यों है इसमें? हमें इस पे नहीं, ज़ीशान की ट्रीट में इंटरेस्ट है, साद बोला। और वो इसी सूरत मुमकिन होगा जब तुम मानोगे, शर्जील फरहाद से बोला। इस सदी में तो तुम लोगों मुझसे ट्रीट नहीं ले सकते, ज़ीशान मुस्कुराते हुए बोला। हद ही हो गई है, फरहाद मुस्कुराते हुए बोला। इतने में वो दोनों भी उठकर चले गए। अगले लेक्चर के बाद वो लाइब्रेरी जा रही थी जब फरहाद इसके रास्ते में आया। फरहाद यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। जी? मरियम इसे सवालिया नज़रों से देखते बोली। आपका नाम क्या है? फरहाद बोला। मरियम। वो नासमझी से इसे देखते बोली। तो मरियम, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? इसकी बात सुनते मरियम को गुस्सा चढ़ा। नहीं, वो बोलकर जाने लगी। लेकिन क्यों? वो दोबारा इसे रोकते बोला। क्योंकि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, वो बोलते साइड से निकलने लगी। फरहाद ने बाजू सामने करते इसका रास्ता रोका। मरियम अब इसे घूरने लगी थी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती करें। आप क्या चाहते हैं मेरे लिए ये अहम नहीं है, वो बोलते फिर गुजरने लगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब कह दिया कि मुझे दोस्ती नहीं करनी तो क्यों बार बार मुझे रोक रहे हो? वो इसके दोबारा रोकने पर गुस्सा करते बोली। मिस मरियम, मैं काफ़ी तमीज़ से बात कर रहा हूँ। तो तुमसे कहा किसने कि मुझसे बात करो? वो इसकी बात काटते बोली। तुम में गुरूर किस बात का है? वो भी लिहाज साइड पर रखते बोला। जिस भी बात का हो, तुम्हें क्या? वो बोलकर गुजरने लगी। फरहाद ने इसका हाथ पकड़ते इसे रोका। यहाँ मरियम की बर्दाश्त ख़त्म हुई थी। इसने पलटते इसे थप्पड़ दे मारा। फरहाद हैरान नज़रों से इसे देखने लगा। हैरान तो वो तीनों भी हुए। आइंदा मुझे हाथ लगाया तो दूर की बात, मेरे आसपास भी नज़र मत आइएगा। वो गुर्राते हुए वहाँ से चली गई। शदीद तौहीन से फरहाद का चेहरा सुर्ख हो गया। फरहाद, साद ने पुकारा। फरहाद ने नज़रें उठाते इर्द गिर्द देखा। वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स इसी की तरफ देख रहे थे। वो गुस्से से वहाँ से चला गया। वो तीनों वहीं खड़े रहे। जानते थे कि वो अभी गुस्से में है। गुस्से में वो किसी का लिहाज नहीं करता था। वो लाउंज में बैठे दवाइयाँ देख ही रही थी। आज इसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। खदीजा बेगम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो इन्हें हॉस्पिटल ले गई थी। अभी वो कमरे में सो रही थी। मरियम फार्मेसी से दवाइयाँ ले आई थी। तुम कहाँ गई थी? शाजिया बेगम वहाँ आते बोली। फार्मेसी, वो दवाइयाँ देखते बोली। अकेले गई थी? जी, अकेले ही जाना था, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा तो कोई ऐसा है नहीं जो अम्मी के लिए दवाइयाँ लाता। वो इन्हें देखते बोली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम खदीजा का ख्याल नहीं रखते? वो गुस्सा होते बोली। रखते होंगे, लेकिन जितना ख्याल एक बेटी रख सकती है उतना एक जेठानी नहीं रख सकती। वो खड़े होते बोली और फिर दवाइयाँ लिए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन हो गए थे इसे यूनी गए। आज भी वो छुट्टी करने का इरादा रखती थी। मरियम, यूनी नहीं जाना क्या? खदीजा बेगम बोली।
نہیں امی، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ مریم 2 دن پہلے ہی ہو گئے ہیں، آج یوں نہیں جاؤ تم۔ نہیں، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی میں نہیں جاؤں گی۔ مریم، میں اب ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بخار ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوائی تو پہلے ہی کھا چکی ہوں۔ نہیں امی، مریم میں نے کہا نا کہ یونیورسٹی جاؤ۔ وہ اب تھوڑا سختی سے بولی۔ بس اپنی منمانی کرنی ہے آپ نے، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ 2 دن سے یونی کیوں نہیں آئی؟ جمشید مریم کی ٹیبل کے قریب آتے بولا۔ اس ٹیبل کے پچھلے ٹیبل پر وہ چاروں بیٹھے تھے۔ فرحاد مٹھی بھیچے بیٹھا تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی اس لیے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے برگر کھاتے بولی۔ آج بھی ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں۔ اچھا، اب آنٹی کیسی ہیں؟ کچھ ٹھیک ہے ان کی طبیعت۔ لیکچر کے بعد پچھلے 2 دن کے نوٹس لے لینا مجھ سے۔ بہت شکریہ، نوٹس میں کل لوں گی، آج لیکچر کے بعد گھر جانا ہے فوراً۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں؟ ابھی بتایا نا کہ امی کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں ابھی بھی بخار ہے۔ اوہ اچھا، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ مریم سر ہلاتے اٹھ گئی۔ اس کے اٹھتے فرحاد بھی اٹھتے اس کے راستے میں آیا۔ مریم نے اسے گھورا۔ اب کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 2 دن تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی تو میں بھول جاؤں گا وہ سب؟ تم یاد رکھو یا بھولو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بولتے گزرنے لگی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ فون اس کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ ہیلو، وہ تھوڑا سا سائڈ ہوتے بولا۔ آگے سے کچھ کہا گیا جسے سنتے اس کا رنگ سفید پڑا۔ مریم گزرنے لگی لیکن اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھتے وہیں رک گئی۔ میں آ رہا ہوں، وہ بمشکل بولتے وہاں سے بھاگتے چلا گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ شاید کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، جمشید بولا۔ اللہ بہتر کرے، مریم بولتے آگے بڑھ گئی۔ پچھلے 2 دن سے شہریار واپس آیا ہوا تھا، وہ بھی کسی کا قتل کر کے۔ گھر میں ٹینشن کا ماحول تھا۔ فاروق صاحب نے پہلے سے ایک وکیل ہائر کر دیا تھا شہریار کی ضمانت کے لیے، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ پولیس جلد یا بدیر ان کے گھر آئے گی اور وہ اسے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شہریار رات کی فلائٹ سے دوسرے ملک جا رہا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ گیٹ کیپر ان کے آگے تھا جس کے ماتھے پر گن رکھی ہوئی تھی کسی نے۔ وہ چاروں بھی کھڑے ہو گئے۔ مریم فرحاد کو یہاں دیکھتے حیران ہوئی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ شازیہ بیگم ہمت کرتے بولی۔ میں سردار ہاشم ہوں، اس انسان کا باپ جس کا قتل آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ درمیان میں سردار ہاشم ان کی دائیں طرف فرحاد کھڑا تھا۔ پیچھے کچھ گارڈز تھے۔ دیکھیں، جو بھی معاملہ ہے وہ پولیس خود سلجھا لے گی، یوں کسی کے گھر آنا اچھی بات نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم بولی۔ خاتون، ہم پولیس کو نہیں بلاتے، اپنا انصاف خود کرتے ہیں۔ سردار ہاشم کی بات سنتے شہریار کا رنگ اڑا۔ دیکھیں سردار صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا غم بڑا ہے اور میرے کزن کا گناہ بھی، لیکن ہم انصاف کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ کام پولیس والے کا ہے۔ مریم بولی۔ ہمارے قبیلے میں فیصلہ سردار کرتا ہے اور اس معاملے کا بھی فیصلہ سردار ہی کریں گے۔ فرحاد سے دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، خدیجہ بیگم بولی۔ شازیہ بیگم سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سردار ہاشم ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی دائیں طرف رکھے صوفے پر شازیہ بیگم اور شہریار بیٹھے تھے۔ بائیں طرف رکھے سنگل صوفے پر خدیجہ بیگم بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے مریم کھڑی تھی۔ فرحاد صوفے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہمارے قبیلے میں جب کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو مظلوم کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں انتقام کے۔ پہلا کہ وہ خونی کو قتل کر دے، دوسرا خونی اس کے بدلے خون بہا میں اپنی عورت دے۔ سردار ہاشم بولے۔ سردار صاحب ایسے کیسے؟ آپ میرے بیٹے کی جان لے سکتے ہیں، یہ معاملہ پولیس کے پاس جائے گا۔ شازیہ بیگم بولی۔ یہ معاملہ پولیس کے پاس تو نہیں جائے گا اور ہم بدلہ ویسے ہی لیں گے جیسے آپ کے بیٹے نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے۔ سردار صاحب، شہریار ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، خدیجہ بیگم بول رہی تھی جب فرحاد نے ان کی بات کاٹی۔ تو پھر آپ ہمیں خون بہا میں اس کی بہن دیں۔ شہریار اکلوتا ہے، اس کی کوئی بہن نہیں ہے، خدیجہ بیگم بولی۔ فرحاد نے مریم کو دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کی بہن نہیں، خدیجہ بیگم سخت لہجے میں بولیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ہاشم صاحب بولے۔ سردار صاحب، اگر ہم مریم آپ کو خون بہا میں دیں تو؟ شازیہ بولی۔ بالکل نہیں، میری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، خدیجہ بیگم بولی۔ سردار صاحب، خون بہا میں دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ شازیہ بیگم بولی۔ ہم اس عورت کا نکاح اپنے گھر کے کسی فرد سے کرتے ہیں، سردار بولے۔ ٹھیک ہے، ہم خون بہا دیں گے۔ بھابھی، مریم کی ماں ابھی زندہ ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گی، وہ آج پہلی دفعہ شازیہ بیگم کے سامنے بولی تھی۔ خدیجہ، کیا تمہیں شہریار عزیز نہیں؟ وہ انہیں دیکھتے بولیں۔ اپنی بیٹی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے، آپ لوگ طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے، پھر ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں، ہاشم بولا۔
بابا سائیں، یہ حق ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اور مجھے خون بہا میں یہ لڑکی چاہیے۔ اور مریم کو وہ دیکھتے بولا۔ مریم جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں بول رہا تھا، اس تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی، خدیجہ بیگم بولی۔ خاتون، فیصلہ ہم کریں گے، ہاشم صاحب بولے۔ یہ میری بیٹی ہے سردار ہاشم صاحب، کوئی چیز نہیں جسے آپ خون بہا میں مانگ رہے ہیں۔ مریم مسلسل فرحات کو گھور رہی تھی۔ سردار صاحب، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی ہم نے مریم کی شادی کہی تو کرنی تھی، پھر آپ کے بیٹے سے ہی صحیح۔ شازیہ بیگم بولی۔ شازیہ بھابھی، مریم کو پیدا کرنے والی، اسے پالنے والی میں ہوں، یہ فیصلہ میرا ہوگا کہ میری بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے بولی۔ ان کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے دیوار بن گئی تھی، اور اس معاملے کا فیصلہ پولیس کرے گی۔ خدیجہ بیگم نے بولتے ہاتھ میں پکڑے فون کو آن کرتے پولیس کا کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس پہنچ چکی تھی۔ پولیس آفیسر ہاشم صاحب کو دیکھتے چونکا۔ وہ سوات کے سردار ہی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی لحاظ سے ان کا نام کافی مشہور تھا۔ ایس ایچ او ساری بات سنتے ہاشم صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے اصول الگ ہیں۔ آج وہ نرم دل سردار ہاشم نہیں لگ رہے تھے بلکہ ایک مقتول کے باپ لگ رہے تھے۔ دیکھیں میم، جب تک یہ مقدمہ نہیں کروائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ خدیجہ بیگم کو دیکھتے بولا۔ لیکن یہ خون بہا میں میری بیٹی مانگ رہے ہیں، اگر انہیں خون بہا چاہیے تو شہریار کو خون بہا میں لے لیا جائے۔ میم، یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ اپنا بدلہ کیسے لیتے ہیں، پولیس اس میں کچھ نہیں کر سکتی، ایس ایچ او بول کر چلا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹی کو خون بہا میں دیں گی یا ہم زبردستی کریں؟ ہاشم صاحب بولے۔ پہلی دفعہ خدیجہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں اپنی بیٹی کسی بھی ایرے غیرے کو نہیں دوں گی، بولتے ان کا لہجہ کانپ گیا۔ مریم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی، سنبھالیں خود کو، ایسے اپنی طبیعت خراب مت کریں۔ خاتون، ہم آپ کی بیٹی کو نکاح کر کے ہی لے جائیں گے، اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی بیٹی مر گئی۔ ہاشم صاحب بولے۔ یہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے نا؟ وہ فرحات کی طرف اشارہ کرتے بولے۔ جی، تو پھر مریم کا نکاح اس سے ہوگا۔ اب جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو انہوں نے خود لڑکے کا انتخاب کیا، بجائے اس کے کہ وہ لوگ زبردستی مریم کا نکاح کسی سے بھی کروا دیتے۔ ان کی بات سنتے مریم اور فرحات دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، فرحات بولا، لیکن اس کے لیے بھی میری ایک شرط ہے، وہ آپ کو ماننی ہوگی، ورنہ میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ بولتے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ جی کہیے، ہاشم صاحب بولے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کوئی میری بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ وعدہ، ہاشم صاحب کچھ پل سوچنے کے بعد بولے۔ فرحاد نے انہیں دیکھا جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ وعدہ کیوں کیا۔ کچھ لمحوں بعد فرحاد اور مریم کا نکاح ہو چکا تھا۔ شازیہ بیگم اب مطمئن تھی، ان کا بیٹا بھی بچ گیا تھا اور مریم نامی مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ خدیجہ بیگم مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو بچا نہیں پائی تھی۔ نکاح کے بعد فرحاد باہر چلا گیا۔ سردار صاحب، خدیجہ بیگم نے پکارا۔ جی، کیا آپ لوگ میری بیٹی کو پڑھنے دیں گے؟ یہ فرحاد کی مرضی ہوگی۔ اور کیا میں اس سے مل پاؤں گی؟ نہیں خاتون، آج آپ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہی ہیں۔ اگر فرحاد نے چاہا تو وہ آگے پڑھ لے گی، لیکن ملنا اب بہت دور کی بات ہے۔ ان کی بات سنتے خدیجہ بیگم مزید رونے لگی۔ امی، روئے مت، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ابھی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، سب کی ناک میں دم کر دوں گی، اور جب موقع ملا آپ کو کال بھی کروں گی۔ وہ ان کے گلے لگتے بولی۔ میں انتظار کروں گی، وہ اس کا ماتھا چومتے بولی۔ دعاؤں کے سائے تلے وہ اسے رخصت کر چکی تھی۔ آج سے ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوا تھا۔ سوات میں ان کی حویلی بہت خوبصورت تھی۔ گاڑی سے اترتے مریم نے ستائش سے حویلی کو دیکھا۔ اسلام آباد زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ بہت جلد اپنی ماں سے ملے گی، لیکن یہ امید بہت جلد ختم ہونے والی تھی۔ وہ تینوں حویلی کے اندر آئے۔ زنان خانے کے لاؤنج میں اس وقت مورے خانم، فرحاد کی ماں اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ تیسری لڑکی ان کی چچا زاد تھی۔ ان کے ساتھ لڑکی کو دیکھتے مورے خانم جلدی سے اس کی طرف بڑھیں۔ یہ خون بہا میں آئی ہے، وہ نفرت سے اسے دیکھتے بولیں۔ مریم ان کی نفرت پر حیران ہوئی تھی۔ جی مورے، میں چھوڑوں گی اس لڑکی کو، وہ بولتے اسے مارنے کے ارادے سے آگے بڑھیں۔ خانم، ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاشم خان کی بات سنتے مورے خانم انہیں صدمے سے دیکھنے لگیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کے خون بہا میں آئی لڑکی کی ماں سے آپ کیسے وعدہ کر سکتے ہیں؟ خانم، یہ لڑکی اب ساری زندگی یہیں رہے گی، اب جو کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ پوری اجازت ہے، لیکن اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، میری زبان کا سوال ہے۔ وہ بول کر چلے گئے۔ فرحاد مورے کو تھامتے صوفے کی طرف بڑھا۔ وہ روتے صوفے پر بیٹھی۔ تمہارے بابا نے ایسا وعدہ کیوں کیا؟
میں خود نہیں جانتا مورے، لیکن اب ہمیں اپنے وعدے کا پاس تو رکھنا ہے نا، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ دور کرو اس لڑکی کو میری نظروں سے، وہ مریم کو دیکھتے چیختے ہوئے بولی۔ مریم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ فرحاد نے اسے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے دائیں طرف نظر آتے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں مردان خانہ ہے مریم، اس طرف جاؤ۔ فرحاد بائیں جانب راہداری کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اوکے، وہ بولتے اس طرف چلی گئی۔ راہداری سے گزرتے وہ ایک بڑے سے ہال نما لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج کے اندر لاؤنج، وہ بڑبڑائی۔ شاید وہ مہمانوں کے لیے ہوگا اور یہ عام استعمال کے لیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی۔ اس لاؤنج کے ایک طرف کچن کا دروازہ تھا، اس سے تھوڑا آگے ڈائننگ ٹیبل تھا، پھر کچھ فاصلے پر سیڑھیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ لاؤنج کی دوسری طرف کچھ دروازے تھے جو یقیناً بیڈ رومز تھے۔ سیڑھیوں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ رہتے ہیں اس گھر میں؟ وہ حیرت سے اتنی بڑی حویلی کو دیکھتے بولی۔ چند لوگ، پیچھے سے نسوانی آواز آئی۔ مریم نے مڑتے اس لڑکی کو دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نایاب گل، میں فرحاد لالا کی چھوٹی بہن ہوں۔ وہ اسے گھورتے بولی۔ اوکے، لیکن تم مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ کیونکہ تم میرے لالا کی ونی میں آئی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ تمہارا عمر کیا ہے؟ نایاب گل بولی۔ میرا نام مریم ہے اور میں 19 سال کی ہوں۔ تم نے کبھی ونی کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ ونی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے لالا کے جرم میں مقتول کے خاندان کے پاس جاتی ہے، پھر اس خاندان کے لوگوں کا جو دل آئے اس لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن تمہارا قسمت اچھا ہے جو بابا تمہارا مورے سے وعدہ کرائے۔ اب تم ساری زندگی یہاں ملازموں کی طرح رہے گا، لیکن کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر مجھے ملازموں کی طرح رکھنا تھا تو میرا نکاح کیوں کیا فرحاد سے؟ نکاح بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ عورت کبھی وہاں سے نہ جائے، اور جب اس کے شوہر کا دل کرے وہ اس کے قریب جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ونی میں آئی عورت کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو خاندان کی عورت کا ہوتا ہے۔ مطلب؟ مریم کے سر سے یہ باتیں گزر رہی تھی۔ مطلب کہ فرحاد لالا کی خاندانی بیوی کے سامنے تمہارا حیثیت ملازمہ کا ہوگا۔ لیکن فرحاد کی تو مجھ سے شادی ہو چکی ہے، پھر دوسری شادی؟ تم سے شادی نہیں ہوا ہے، شادی اس سے ہوگا جس سے مورے چاہے گا۔ اسی عورت کو بیوی کا درجہ ملے گا اور اسی سے لالا کی نسل چلے گی۔ مریم اس کی باتیں سنتے کنفیوز ہو رہی تھی۔ مریم کے ونی آنے کے بعد فرحاد واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اب وہ ایک ہفتے بعد دوبارہ آ گیا تھا، لیکن اسے بہادر، بے خوف مریم کے بجائے ایک بزدل، خوفزدہ لڑکی ملی تھی۔ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، پھر بھی بولتی بند ہو گئی۔ وہ اس کا بازو دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے بولا۔ مریم کچن میں آئی تھی جب فرحاد وہاں آیا۔ مریم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اوہو شیرنی، اب بھیگی بلی بن گئی، وہ اسے چڑھاتے بولا۔ ابھی تو تمہارے مارے گئے تھپڑ کا بھی بدلہ لینا ہے، وہ اس کی گردن پکڑتے بولا۔ ابھی بھی بدلہ لینا ہے؟ اس کی آواز اور لہجہ دونوں بدلا ہوا تھا۔ فرحاد چونکا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاشم خان کے وعدے کے بعد اس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا۔ پھر وہ کافی بکھری اور ویران لگ رہی تھی۔ یہ سب تو کچھ بھی نہیں مس مریم، آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات سنتے مریم کی آنکھوں میں تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ تم پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ اب سنجیدہ ہوتے بولا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لے تھے، جیسے خود پر بہت ضبط کر رہی ہو۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب دیوار پر ہاتھ مارتے بولا۔ مریم ہنوز چپ رہی۔ کچھ بولو، وہ اب دھاڑا تھا۔ مریم کی ہچکی گونجی، اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فرحاد کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ نایاب گل، وہ لاؤنج میں آتے وہاں بیٹھی نایاب گل کو مخاطب کرتے بولا۔ جی لالا، وہ کھڑے ہوتے بولی۔ میرے جانے کے بعد کسی نے مریم کو مارا ہے کیا؟ نہیں لالا، بابا کے وعدہ کرنے کے بعد اسے کسی نے نہیں مارا، لیکن وہ کافی ڈری ہوئی لگی مجھے۔ مورے سے اسٹور روم میں بند کر دیتی ہیں شاید اسی لیے۔ اچھا، وہ بولتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی الجھا ہوا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اس فلور پر بنے سب سے آخری کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ان کا اسٹور روم تھا۔ کمرے میں آتے اس نے لائٹ آن کی۔ وہاں ٹوٹا سامان رکھا تھا، ایک کونے میں خالی جگہ تھی جو یقیناً اس کے سونے کی جگہ تھی۔ فرحاد نے سارا کمرہ چیک کیا، وہاں کوئی چوہا یا کاکروچ نہیں تھا۔ پھر وہ لائٹ بند کرتے نیچے آ گیا۔ کچھ دیر بعد رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس کچن میں آیا جہاں مریم کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ کسی نے اس دن کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈال دی تھی۔ ابھی سعد نے وہی ویڈیو اسے سینڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھتے اسے دوبارہ غصہ چڑھا اور اس تھپڑ کا بدلہ یاد آیا۔ وہ اسے مار تو نہیں سکتا تھا لیکن ڈرا ضرور سکتا تھا۔ کھانا کھاؤ،
وہ غصے سے دھاڑا۔ مریم نے خوف سے آنکھیں میچی اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے لگی۔ فرحاد سگریٹ کے گہرے کش لیتا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کبھی کبھی کی اسموکنگ کرتا تھا۔ جب بھی اسے شدید غصہ ہوتا وہ اسموکنگ سٹارٹ کرتا تھا۔ ابھی بھی اسے روتے دیکھ اس کا دل کچھ نرم ہوا تھا، لیکن غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیوں وہ اتنی خوفزدہ ہے، لیکن ایک بات تو وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ابھی بھی اسے ایک دفعہ بولنے پر اس نے انکار ہی کیا تھا، دوسری دفعہ اسے غصے کا سہارا لینا پڑا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی ونی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی، پر وہ خالی دشمن کی بیٹی نہیں بلکہ خود فرحاد کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ فرحاد کی ہی یونی میں پڑھتے چند ہفتے پہلے اس نے پوری یونی کے سامنے فرحاد کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ جو ہمیشہ شیرنی کی طرح اس کے آگے غراتی تھی، اب اس کے سامنے خوف سے کانپ رہی تھی۔ اصولاً فرحاد کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے رویے سے الجھ گیا تھا اور شاید پریشان بھی، لیکن اپنی پریشانی کو چھپاتے وہ اسے کچھ تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم سہمی ہوئی بہت حسین لگتی ہو۔ سرد نظروں سے اس کے معصوم حسن کو دیکھتے فرحاد نے بازو سے کھینچتے اسے قریب کیا تھا کہ مریم کے گلے میں نوالا پھنس گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ فرحاد نے اسے پانی دیا۔ مریم نے پانی پیتے ایک نظر اسے دیکھا اور کچن سے بھاگ گئی۔ کھانا ابھی اس نے 4-5 نوالے ہی کھائے تھے۔ وہ اب حقیقت میں پریشان ہوا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ برا ہوا ہے مریم کے ساتھ، جو مریم خود ہی بتا سکتی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنا یونی کا کام کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے اس کے پیپرز تھے۔ وہ انہی کی تیاری میں مصروف تھا۔ اسی مصروفیت میں اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ وہ پیاس لگنے پر نیچے آیا۔ دسمبر کے مہینے میں سوات جیسے ٹھنڈے علاقے میں اچھی خاصی سردی ہو جاتی تھی۔ سردی لگنے پر وہ چادر لانے کا سوچتے واپس چلا گیا۔ اب وہ شال اوڑھے کچن میں آیا۔ لائٹ آن کرتے، بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتے وہ کچن میں رکھے چھوٹے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔ پانی پیتے وہ اٹھنے لگا جب اس کی نظر دروازے کے قریب نظر آتے سبز رنگ کے کپڑے پر پڑ گئی۔ وہ حیران ہوتے اٹھا اور دروازے کو سائڈ کرتے دیکھنے لگا۔ مریم دیوار کے ساتھ سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرہ اس نے گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ کل رات کے بعد اس کا سامنا ابھی ہوا تھا مریم سے۔ مریم، وہ پکارتے اس کے سامنے بیٹھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ فرحاد نے اسے ہلکا سا ہلایا۔ وہ گرنے لگی جب اس نے ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ مریم نے نایاب کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اتنی سردی میں کوئی کوٹ تو دور کی بات جرسی تک نہیں پہنی ہوئی تھی۔ فرحاد کو یکدم ہی اس پر ترس آیا۔ وہ اسے اٹھاتے کچن سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے لیے ابھی سیڑھیاں چڑھنے کی لگا تھا کہ مورے خانم نے اسے پکارا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اس لڑکی کو؟ مورے کمرے میں۔ وہ پلٹتے انہیں دیکھتے بولا، پھر چلتے ان کے قریب گیا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں کیوں؟ وہ اسے گھورتے بولی۔ مورے، یہ کچن میں سو رہی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسٹور روم میں چھوڑاؤ اسے۔ مورے، سردی ہے۔ تم ہمدردی کر رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ بھولو مت، یہ وہ لڑکی ہے جو تمہارے بھائی کے خون بہا میں آئی ہے۔ جی مورے، وہ سر جھکاتے بولا۔ جاؤ اسے اسٹور روم میں چھوڑاؤ۔ جی مورے، وہ بولتے پلٹا اور سیڑھیاں چڑھتے اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ مورے خانم واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اسٹور روم کے اس خالی حصے میں اسے لٹاتے اپنی شال اس پر اوڑھتے وہ لائٹ بند کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں کی دائیں طرف اس کا کمرہ تھا، جبکہ بائیں طرف اسٹور روم تھا۔ کمرے میں آتے وہ آرام سے سو گیا، یہ جانے بغیر کہ جیسے وہ اسٹور روم میں چھوڑ کر آیا ہے اس پر قیامت گزر رہی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت سب موجود تھے۔ نایاب گل، تم ناشتہ کیوں لگا رہا ہے؟ وہ لڑکی کدھر ہے؟ مورے خانم بولی۔ ناشتہ نایاب گل، زرمین گل اور پریش گل نے بنایا تھا۔ پریش گل ان کے چچا کی بیٹی تھی، جس کا کچھ عرصے پہلے خاندانی دشمنی میں قتل ہوا تھا، اور اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔ مورے، وہ ابھی تک نیچے نہیں آئی، اسٹور روم میں ہی ہے، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ وہ مالکن نہیں ہے جو خود سوتی رہے اور باقی کام کرے۔ جی مورے، وہ بولتی جانے لگی۔ تم ناشتہ کرو، میں بلاتا ہوں اسے۔ فرحاد بولتے آدھے راستے سے ہی پلٹ گیا۔ مورے نے اس کی پشت کو گھورا۔ ناشتہ لگانے کے بعد وہ تینوں بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے لائٹ آن کی۔ اسی کونے میں مریم اس کی چادر میں لپٹی سکڑی بیٹھی رو رہی تھی۔ مریم، مریم کیا ہوا؟ وہ اسے پکارتے اس کے قریب بیٹھا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ مریم، میری طرف دیکھو۔ فرحاد نے زبردستی اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا۔ یہ کس نے کیا مریم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھمتے بولا۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ اس نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔
وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے میں اس کی چادر تھوڑی سی سرکی۔ فرحاد اس کا کندھا دیکھتے چونکا۔ اس کے دائیں کندھے پر ناخنوں کے نشان تھے۔ مریم، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ کس نے مارا ہے تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ اسے دھکا دیتے بولی۔ اسی وقت اس کی چادر اتر گئی۔ مریم نے فوراً چادر صحیح کی۔ فرحاد کنگ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مریم اب کچھ گڑبڑا رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ فرحاد نفی میں سر ہلاتے گھٹنوں کے بل آگے بڑھا۔ مریم، اس کی آواز کانپی تھی۔ وہ دوبارہ منہ گھٹنوں میں دیتے رونے لگی تھی۔ فرحاد نے ہاتھ بڑھاتے اس کی چادر بائیں کندھے سے ہٹائی۔ وہاں بھی نشان تھے۔ ان نشانوں پر خون جمع ہوا تھا۔ ان نشانوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسے سب جواب مل گئے تھے۔ مریم کے خوف کی وجہ اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے مریم کے ہچکولے بڑھتے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ مریم کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ایم سوری مریم، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتے نہ جانے کس چیز کے لیے سوری بول رہا تھا۔ کچھ پل یوں ہی روتے رہنے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مریم کا چہرہ اوپر کیا۔ مریم، یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے آنسو بھی رکنے لگے تھے۔ جواب دو مجھے، کون ہے اس سب کے پیچھے؟ مریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ فرحاد الجھا۔ تم ہو اس سب کے پیچھے، وہ اپنی خاموشی توڑتے بولی۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح ویران تھا۔ مریم، میں ایسا کیوں کروں گا؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ ابھی بھی بدلہ لینا ہے؟ یہ سب تو کچھ بھی نہیں مس مریم، آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات سنتے مریم کی آنکھوں میں تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ فرحاد کو کچن میں ہوئی گفتگو یاد آئی۔ اسے اب اس کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ نہیں مریم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو یہاں تھا بھی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے اپنی صفائی دیتے بولا۔ جھوٹے ہو تم، وہ اسے دھکا دیتے چیخی تھی۔ تم نے یہ سب کروایا ہے، مجھ سے نکاح کرنا، پھر مجھے یہاں لانا اور پھر کسی اور کے آگے ڈال دینا۔ یہ سب تمہاری سازش تھی، تم نے کیا ہے یہ سب، وہ چیختے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے تھے۔ مریم، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، انفیکٹ میں جانتا تک نہیں ہوں اس بارے میں، وہ دوبارہ اس کے ہاتھ پکڑتے بولا۔ اور اگر تم اس سب کے پیچھے نہیں ہو تو پھر اس درندے نے تمہارا نام کیوں لیا؟ اس نے ایسا کیوں کہا کہ یہ سب تم نے کروایا ہے؟ اور یہ چادر بھی تو تمہاری ہے۔ اگر تم اس سب کے پیچھے نہیں ہو تو پھر یہ چادر یہاں کیا کر رہی ہے؟ فرحاد اس کی بات سنتے خاموش ہو گیا۔ یہ یقیناً کسی کی سازش تھی۔ لالا، مورے، نایاب گل کمرے میں آتے بولی۔ اسی وقت فرحاد نے مریم کو سینے سے لگاتے اسے چھپا لیا۔ نایاب چپ ہو گئی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ جی لالا۔ وہ اس کی بھاری آواز سنتے پریشان ہوئی تھی۔ فرحاد نے پیچھے ہوتے اس کی چادر اچھے سے مریم کے گرد پھیلائی تھی۔ اٹھو، وہ اسے کھڑا کرتے بولا۔ مریم گرنے لگی۔ فرحاد نے اسے سنبھال لیا۔ ابھی اسے اپنی بے عزتی اور اس کا غنی ہونا کچھ یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ کسی نے اس کی عورت کے ساتھ برا کیا ہے، وہ بھی اسی کا نام استعمال کر کے۔ فرحاد اسے گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، لیکن وہ انسنا کرتے اسے اپنے کمرے میں لایا۔ بیڈ پر بٹھاتے کمرے کو لاک کرتے وہ اپنے کبرڈ کی طرف بڑھا۔ وائٹ کلر کا کرتا شلوار نکالتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہیں بڑے ہوں گے، لیکن ابھی یہی پہن لو۔ مریم اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیوں مہربان ہونے کی اداکاری کر رہے ہو؟ مریم، یہ سب میں نے نہیں کروایا، لیکن یہ وعدہ ہے میرا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے سزا ضرور ملے گی۔ وہ سزا فرحاد خان زیادہ دے گا۔ مریم اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کپڑے بیڈ پر رکھتے وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر تم میری بیوی ہو، تمہاری عزت میری عزت ہے، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بولا۔ مریم دوبارہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرحاد بیڈ پر بیٹھتے اسے سینے سے لگاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مریم مزید شدت سے رونے لگی۔ فرحاد کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ اتنے میں دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ لالا، مورے بلا رہی ہیں۔ زرمین گل کی آواز ابھری۔ گل، مورے سے کہو کہ میں آنے لگا ہوں، اور بابا سے کہنا کہ وہ بھی نہ جائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ جی لالا۔ مریم اس سے الگ ہوتے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ کپڑے پہن لو۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے بولی۔ پھر اٹھتے کپڑے اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھی۔ سنو، یہ میرے جوتے پہن لو۔ اسے ننگے پاؤں دیکھتے وہ اپنے جوتے اتارتے بولا۔ مریم اس کے جوتے پہنتے واش روم چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں بھی زخمی تھیں، ان پر جمع خون دیکھتے اس نے مٹھیاں بھیجی۔ کچھ دیر وہ اس کے کپڑے پہنے باہر نکلی۔ وہ اس ڈریس میں بالکل کارٹون لگ رہی تھی۔ فرحاد نے اسے وائٹ ہی کلر کی چادر اڑھائی اور اسے اپنے حصار میں لیے آگے بڑھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اسی وجہ سے فرحاد بھی آہستہ ہی چل رہا تھا۔ سردار ہاشم اسے دیکھتے کھڑے ہو گئے۔
یہ تمہارے کپڑوں میں کیوں ہے فرحات؟ مورے خانم کھڑے ہوتے بولیں۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اسے لے آگے آیا اور اسے آرام سے کرسی پر بٹھایا۔ ابھی ناشتہ کرتے ہیں پھر بتاتا ہوں، وہ سردار ہاشم خان کو دیکھتے بولا۔ فرحات کی سرخ آنکھیں انہیں پریشان کر دینے کو کافی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھیں غصے کی نشانی ہوتی تھیں۔ مریم کو ناشتہ کروانے کے بعد اس نے نایاب کو مریم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کی مرہم پٹی کر سکے، اور خود وہ لاؤنج میں بیٹھے سردار ہاشم خان کو ساری بات بتاتا رہا۔ اس کی بات سنتے ان کا غصہ سوا نیزے کو پہنچا۔ اسٹور روم میں ایک دروازہ ہے جو کہ لان میں کھلتا ہے، اور یہ بات صرف گھر کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ حرکت کسی گھر کے ملازم کی ہے۔ ہاشم خان بولے۔ جی۔ کچھ ہی دیر میں سب ملازموں کو مردان خانے میں اکٹھا کیا گیا۔ فرحات سب سے خود باری باری پوچھ رہا تھا، لیکن ہر کسی کا جواب نہ تھا۔ وہ چلتے چلتے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کھڑے ملازم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو اس بارے میں؟ نہیں چھوٹے سردار۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ فرحات اسے گھورنے لگا تھا۔ ابھی تک وہ پہلا ملازم تھا جس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ فرحات نے اسے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ مجھے معاف کر دیں چھوٹے سردار، میں نے یہ سب مورے خانم کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑتے فوراً سچ بول پڑا۔ اس کی بات سنتے فرحات کا ہاتھ فضا میں ہی ٹھہر گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہا ہے خانم؟ خانم ایسا کیوں کرے گا؟ سردار ہاشم خان بولے۔ میں نہیں جانتا سردار، لیکن مورے خانم نے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میرے بچے کی جان لے لیں گی۔ وہ لڑکی ونی میں آئی ہے، اس لیے وہ سزا کی حقدار ہے۔ مجھے معاف کر دیں سردار، میں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ فرحات اسے ایک کک مارتے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ مورے خانم، زرمین گل اور پریش گل وہیں تھی۔ مورے، کیا یہ سب آپ نے کروایا ہے؟ سردار ہاشم خان بھی وہیں آ گئے۔ مورے خانم کا رنگ اڑا۔ میں پوچھ رہا ہوں مورے، یہ سب آپ نے کروایا ہے؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے کروایا ہے یہ سب۔ فرحات وہیں ساکت ہوا۔ کیوں خانم؟ وہ ونی تھی، لیکن اس خاندان کی عزت تھی، ہمارے بڑے بیٹے کے نکاح میں تھی وہ، میرے چھوٹے بیٹے کے خون بہا میں آئی تھی وہ۔ آپ نے وعدہ کر لیا کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، تو میں کیا کرتی، کیسے اپنے تڑپتے دل کو سکون دیتی؟ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو گنہگار بنا دیا، ایک لڑکی کا۔ اب میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ میری بیوی تھی مورے، میرے نام پر وہ اس گھر میں آئی تھی۔ بولتے اس کے آنسو بہے۔ اس جرم کی سزا ضرور ملے گی آپ کو خانم، سردار ہاشم خان بولے۔ پہلے آپ اپنے ایک بیٹے سے محروم ہوئی تھیں، اب دوسرے سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ فرحات، انہوں نے بولتے آخر میں فرحات کو دیکھتے اسے پکارا۔ جی بابا۔ تم مریم کے ساتھ اسلام آباد رہے گا تب تک جب تک وہ خانم کو معاف نہیں کر دیتی، اس سے پہلے تم اپنی مورے سے نہیں مل سکتے۔ جی بابا۔ وہ بولتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سردار، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے میرا بیٹا دور نہیں کر سکتے، وہ ہاشم خان کا بازو پکڑتے بولی۔ صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں، آپ اپنا شوہر بھی کھو چکی ہیں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے وہاں سے چلے گئے۔ مورے خانم وہیں زمین پر بیٹھتے رونے لگیں۔ 1 سال بعد۔ آج ان دونوں کو حویلی چھوڑے 1 سال ہو گیا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ وہیں اپنا بزنس اسٹارٹ کر چکا تھا۔ مریم کی حالت میں اب کافی بہتری آ چکی تھی، لیکن اب بھی وہ اندھیرے سے خوف زدہ تھی، اسی لیے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی ساری لائٹس آن رکھتا تھا۔ فرحات آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے ایک کال ریسیو ہوئی۔ کہو۔ میڈم اپارٹمنٹ سے نکلتے کہیں جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، وہ بولتے تیزی سے اٹھا۔ مریم حویلی سے آنے کے بعد انڈر ٹریٹمنٹ تھی۔ اس کی دماغی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن کو گھر میں اکیلی تھی جب وہ اسی طرح گھر سے نکل گئی تھی۔ پھر کئی گھنٹوں بعد وہ اسے ملی تھی، تب سے اس نے گارڈ رکھوا لیے تھے مریم کی نگرانی کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری کنڈیشن اب بہتر ہو رہی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے بڑبڑایا۔ وہ تیزی سے گاڑی اس لوکیشن کی طرف بڑھانے لگا جو گارڈ نے سینڈ کی تھی۔ مریم ایک گلی میں سیدھ میں جا رہی تھی۔ مریم، فرحات نے بھاگتے اسے پکڑا اور پکارا۔ چلو گھر، وہ بولا۔ نہیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ مریم، ضد نہیں کرتے۔ ان کے سامنے ایک گھر تھا جس کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں خدیجہ بیگم کھڑی تھیں۔ انہوں نے دور سے ہی مریم کو دیکھ لیا تھا۔ فرحات کو دیکھتے وہ وہیں رک گئیں، جانتی تھیں کہ وہ اب اس سے نہیں مل سکتی، اور فرحات بھی یقیناً اسی لیے اسے روک رہا تھا۔ ضد میں نہیں کر رہی، مجھے جانا ہے، وہ غصہ کرتے بولی۔ فرحات حیران ہوا کیونکہ وہ پچھلے سال میں کبھی غصہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کہاں جانا ہے؟ اس نے خاموشی سے اس گھر کی طرف اشارہ کیا۔ فرحات نے اس سمت دیکھا، یہ اس کا گھر تھا۔ تم اپنی ماں سے ملنے آئی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جی ہاں، کیوں میں نہیں مل سکتی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے لڑنے والے انداز میں بولی۔ نہیں، وہ سینے پر بازو باندھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ منہ توڑ دوں گی اگر مجھے روکا تو، وہ اسے انگلی سے اشارہ کرتے بولا۔ ان نازک ہاتھوں سے؟ وہ اس کی انگلی پکڑتے بولا۔
مریم اسے غصے سے گھورنے لگی، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر تھپڑ مارنے لگی۔ فرحاد ہنستے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے دیکھنے لگا۔ کھڑکی میں کھڑی خدیجہ بیگم مسکرائیں۔ ان کا انتخاب درست ثابت ہوا تھا۔ اب کیسے مارو گی مجھے؟ میں رونا شروع ہو جاؤں گی، وہ اسے دھمکاتے بولی۔ اوکے بابا اوکے، رونا مت۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے اپنے ہاتھ اٹھاتے بولا۔ گڈ بوائے۔ وہ بولتے گھر کی طرف بڑھی۔ فرحاد مسکرا